اور دیکھیں بچے مثلاً کوئی چھوٹا موٹا کلب جوائن کرتے ہیں، کوئی سپورٹس کھیلتے ہیں، تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی شاید کسی ورلڈ کپ میں بھیجنا ہے. ہاں اگر بچہ خود سے ایکسیل کرتا ہے اور کسی ورلڈ کپ میں بھی جانا چاہتا ہے اور وہاں پہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ وہ پریشر کس طرح سے بچے کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. یہ جو ایک ایکیڈیمکس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ آگے کہاں تک پہنچتا ہے. اور جب ایسے والدین بچوں کے ٹیسٹ بھی کرا لیتے ہیں، بچوں کی انویسٹیگیشن بھی کرا لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا بیماری ہو گئی ہے. اگر ان کو یہ بتایا جائے ایسے موقع پہ کہ بیماری آپ کے بچے کو نہیں ہے، بیماری کچھ آپ کی طرف جا رہی ہے کہ آپ ان سیٹ پریشر دے رہے ہیں یا سیٹ پریشر دے رہے ہیں، تو والدین بڑے حیران ہوتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو اتنا لائق بچہ ہے اس کو کیا پریشر ہوگا، کبھی وہ کہتے ہیں اتنا نکما بچہ ہے، یہ تو کیئرلیس بچہ ہے، یہ کہاں سے پریشر لے گا. کبھی وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کیسی ریڈیکولس بات کر رہی ہیں، بچے کو کیوں کوئی پریشر ہوگا. لیکن یہ کہ بچہ اسی لینس سے دیکھتا ہے، وہ ہر وقت اپنے پیرنٹس کے کرائیٹیرین کے مطابق اپنے آپ کو اسیس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ٹاپ آف دا کلاس میں کیسے رہنا ہے یا ٹاپ آف دا لیگ میں کیسے رہنا ہے. اور جیسے جیسے والدین بچے کو پش کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پورا کلچر وہ کریٹ ہو جاتا ہے بچے کے ارد گرد، اور بچہ جو ہوتا ہے ایک بڑی سپرفیشل آئیڈینٹی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے ایک یہ جو لفظ ہے نا پوٹینشیل، اس کا. اور اس کے لیے میں یہ کہوں گی اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل ایج سورڈ. ایسا چاقو یا ایسی تلوار ہے کہ دونوں طرف سے شارپ ہے. یعنی ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی بچے کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا چاہیے، بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اس کے پوٹینشیل کے مطابق اس کو گرو کرنے دینا چاہیے. لیکن اگر ہم دوسری نظر سے دیکھیں، دوسرے رخ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ پوٹینشیل تو بہت ہے لیکن پرفارمنس ویسی نہیں ہے. اور یہ آپ اکثر اوقات جب آپ جائیں گے پیرنٹ ٹیچر کانفرنس میں تو آپ کو ٹیچرز کہتی نظر آئیں گی آپ کے بچے میں مجھے بہت پوٹینشیل نظر آتا ہے لیکن پتہ نہیں یہ اس طرح سے پرفارم کیوں نہیں کرتا. تو اصل ہم میسیج اس وقت کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ یو آر ناٹ ورتھ اٹ. یعنی ہے پوٹینشیل لیکن تم کچھ کام نہیں کر رہے ہو. اور ہم ان کو دکھا کیا رہے ہوتے ہیں تمہیں کیا ہونا چاہیے. انسٹیڈ ہم یہ فوکس کریں کہ اس وقت پریزنٹ مومنٹ میں جو ہیئر اینڈ ناؤ ہم کہتے ہیں اللہ نے تمہیں کیا کچھ صلاحیت دی ہے جس سے تم کتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہو. اور یہ تو ہم سب کو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ جیسے جیسے بچہ گرو کرتا چلا جائے گا وہ اپنے آپ کو امپروو بھی کرے گا، اس کے اندر یہ خواہش بھی آئے گی کہ میں اس سے اچھا پرفارم کروں. اور کبھی کبھی وہ جو ہے کر سکے گا، کبھی وہ نہیں کرے گا، اور یہ سارا سلسلہ چلے گا. لیکن جب ہم بار بار اس پوٹینشیل والی بات کو بیچ میں لے کر آتے ہیں تو یہ سمجھیں اس سلپری روڈ کی طرح ہو جاتی ہے کہ بچہ 2 قدم آگے جاتا ہے اور 4 قدم پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ آ کے پیچھے اپنے پیرنٹ سے ٹکراتا ہے تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے کہ ایک کیوس والی سچویشن ہو جاتی ہے. اور وہ بار بار والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے بچے کو یہ ریمائنڈر جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو تمہارے لیے ایک فیوچر امیجن کیا ہوا ہے نا کہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے، تم بالکل اس طرح کے نہیں ہو. تو یہاں سے ایک بڑے ہی غلط قسم کا جو ہے نا وہ سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ جانی شروع ہو جاتی ہے. اس کو آپ بالکل اس طرح سے امیجن کریں. لیٹس سے آپ نے اپنی فرینڈس کے لیے کوئی کھانا پریپیئر کیا، بڑے مزے کا کوئی مینیو آپ نے بنایا اور آپ نے بڑا دل سے ان کے لیے سب کچھ پریپیئر کیا. جب آپ کو فیڈ بیک ملا تو اس میں کیا تھا کہ مطلب تمہارے اندر پوٹینشیل تھا کہ تم بریانی سے اچھی بنا سکتی تھی، تمہارے اندر پوٹینشیل تھا کہ یہ جو تم نے کام کیا اس سے تم اور بڑھ کر کوئی اچھا کام کر سکتی تھی. اور آپ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو میکسیمم ایفرٹ کے ساتھ یہ سارا کام کیا. انسان خوش نہیں ہوتا یہ جان کر کے ہاں تم تو میٹھا اس سے بھی اچھا بنا سکتی تھی، تم تو یہ کام اس سے بھی اچھا کر سکتی تھی، بلکہ انسان اپسیٹ ہو جاتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم شاید ان مہمانوں کو میں نے نہیں بلانا. آپ دیکھیے کہ میں جب بھی کوئی سیشن دیتی ہوں، کوئی کہیں پہ بھی جیسے کوئی ٹاک دیتی ہوں، اپنی طرف سے بیسٹ پریپریشن کرتی ہوں، اور بعد میں اگر کبھی مجھے اسی کا کچھ پورشن سننے کو ملے تو مجھے خود دل میں لگ رہا ہوتا ہے اوہ ہو یہ یہاں یہ بتا دیتی، یہ واقعہ سنا دیتی، یہ نہ بولتی، اس کی جگہ یہ بات کر لیتی. تو یہ تو انسان میں ہمیشہ ایسا ایک سلسلہ رہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اگر ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں جو میں نے نہیں بتائی تھی اب وہ بتا دوں، ہم کوئی اور چیز بھول جاتے ہیں. تو ہمارا جو پریزنٹ مومنٹ ہوتا ہے نا یہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہم
نہ تو پرفیکٹ ہیں، نہ ہم پرفیکٹ بننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کرنے سے بس ہم اپنے لیے خرابی جو ہے پورے سسٹم میں لے کر آئیں گے۔ تو چوائسیز ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور ہم اس چوائس کے مطابق فیصلے بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور ہم جو بھی ہمیں اپرچونیٹیز ملتے ہیں ہم اس میں مزید گرو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہر بچے کو چاہیے ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو، وہ ہے ویلیڈیشن۔ یعنی جب بھی وہ آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، تو اس کو ویلیڈیشن ملے کہ ہاں ان دا گیون مومنٹ جتنی آپ کی تیاری تھی اس حساب سے ماشاءاللہ یو ڈیڈ گڈ، اور ساتھ ہی ہم اس کی اس ایفرٹ کو جو اس نے اس مومنٹ میں کی تھی اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر لیں۔ بہت سے والدین اس پہ کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہی ہیں، اگر میرے بچے کے نمبر اچھے نہیں آئے اور وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ ایفرٹ نہیں کرتا، وہ وقت ضائع کرتا ہے، وہ گیمز کھیلتا رہتا ہے، وہ وقت پہ پڑھائی نہیں کرتا، تو میں اس کو کیسے اپریشیٹ کروں؟ یہاں پہ بھی پرابلم ہماری ہی آ جاتی ہے کہ ہم اس پوٹینشیل کو دیکھ کر فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم جو بچوں سے باتیں کرتے ہیں، بچے ہرٹ ہو جاتے ہیں، بچے اپنے آپ کو فیلئر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھ پہ جو بھی امپوز کیا جا رہا ہے وہ میرے والدین کی ایکسپیکٹیشن ہے، لیکن جو میں پریزنٹ مومنٹ میں کوئی بھی ایفرٹ کر رہا ہوں اس سے کوئی بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے بچے کو پوٹینشیل کے بغیر دیکھنا ہوگا، یعنی پوٹینشیل اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا، آ بھی جائے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، اور ہم نے اس بچے کی عمر کے مطابق جو اس کے اندر یعنی جس طرح وہ پرفارم کر رہا ہے وہیں سے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس سے بہت بڑا چیلنج آ جاتا ہے، جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے کی وہ پرفارمنس نہیں ہے تو ہم فوراً کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نقص دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس میں۔ میں کتنی مدرس کو جانتی ہوں جن کو کسی نہ کسی نے بتا دیا کہ جی آپ کے بچے کی کوئی لرننگ ڈسیبلٹی لگ رہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو اپنی پیس پر گرو کرنے دیا، ڈیولپ کرنے دیا، اور جب وہ بچہ کچھ سالوں کے بعد مثلا سوچیں کالج لیول پہ پہنچا یا یونیورسٹی لیول پہ پہنچا، تو جو بھی اس کا چیلنج تھا، میں نے ایسے ماؤں کو دیکھا ہے جو کہتی ہیں کہ ہاں میرا بچہ آٹزم کے اسپیکٹرم پہ تھا، لیکن دیکھیں وہ یونیورسٹی میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں نے کیونکہ اس کے ساتھ بڑے پیشنس کے ساتھ کام کیا، یا اسپیکٹرم آف ڈسلیکسیا پہ تھا، یا مجھے لگتا تھا کہ میرے بچے میں اے ڈی ایچ ڈی تھی، یا ایون مجھ میں اے ڈی ایچ ڈی تھی، لیکن میں نے کیونکہ اپنی پیس پہ کام کیا، یا میرے والدین نے بہت کمپیریزنز نہیں کیے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ میری زندگی بڑی بہترین گزرتی رہی، اور میں اپنے بچے کو بھی صحیح طریقے سے ڈیولپ کرتا رہا۔ یہاں پہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ جو ایک ہم نے سسٹم رکھا ہوا ہے نا کہ بچہ جو ہے اس کو تھوڑا سا گلٹ دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ بیٹا اپنے پوٹینشیل کے مطابق کام کرو۔ دیکھو ٹیچر بھی ہر دفعہ مجھے میٹنگ میں بتاتی ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے آپ کے بچے میں، بہت کچھ یہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے مطابق جو ہے وہ کر نہیں رہا ہوتا، تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس میں ہم ایسٹرن اور ویسٹرن کلچرز میں بھی فرق دیکھتے ہیں۔ جیسے جو ہمارے ویسٹرن کلچر ہیں وہ کیا ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہر بچہ بڑا ہی اسپیشل ہے، اور آپ اس کو تخت پہ بٹھا کر اس کے لیے تالیاں بجاتے رہیں، اور آپ نا بس اس کو خوش کرتے رہیں، اور وہ بچہ جو ہے دیکھیں کیا کرے گا۔ اور ایسے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ اتنا اپریشیٹ کریں وداؤٹ اینی کریڈیبلٹی، اس نے کچھ کیا ہی نہیں لیکن اس کے لیے تالیوں پہ تالیاں بج رہی ہیں، اس کو اپریشیٹ پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، وہ بچے بھی نکمے نکل رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اور اگر ہم اپنے ایسٹرن کلچرز میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ہر بچے کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے تو بس یہ کرنا ہے، چاہے تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، لیکن اس ڈریم کو تم نے پورا کرنا ہے، کیونکہ تم ہو یونیک، تم تو جی اس خاندان میں پیدا ہوئے ہو، اور میں تمہاری امی ہوں اور یہ تمہارے ابو ہیں، اور کیونکہ جب تم پیدا ہوئے تھے تب ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم یہ کرو گے اور پورے خاندان کا جو سر فخر سے بلند کرو گے، تو ناؤ یو ہیو ٹو لیو اپ ٹو دیٹ ڈریم۔ اور وہ بچہ پھر پریشان ہوتا ہے کہ اچھا جی مجھے کیا کام کرنا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایسے ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا فلوئڈ رکھنا چاہیے، یعنی ایک طرف سے ہم نے بچے کو گرو ہونے کا موقع دینا ہے، تھوڑی تھوڑی پش کرنی ہے، اس کے پوٹینشیلز کو بھی ایکسپلور کرنا ہے، اور ایک طرف سے اس کے اوپر جو ان سیٹ پریشر ہم لگاتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر دینا ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ ایک آرڈنری بچہ ہے دنیا کے حساب سے، اور آپ اس کو صرف لوگوں کے پریشر میں ایکسٹرا آرڈنری بنانا چاہ رہے ہیں،
تو تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ جائیں, یہاں پہ تھوڑی سی بریکس لگا لیں, آرڈنری ہو جائے لیکن کیا ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے, وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو, وہ اپنے آپ کو بہت سی مشکلات سے بچا لے, وہ ایموشنلی سٹیبل ہو جائے, آگے جا کر وہ اس کو سوشل کنیکشنز پہ صحیح طرح سے کام کرنا آ جائے, تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے. یعنی ہم جس چیز کو سکسیس کا کرائیٹیرین بنا کر کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت پرابلمز ہیں. بہت سے بچے, جیسے میں نے حفظ کا پہلے بھی ذکر کیا, اور میں بار بار اس پیٹرن کو آبزرو کر رہی ہوں, وہ بچے کے اوپر یہ جو پریشر رکھتے ہیں کہ تم نے 2 سال کے اندر اندر حفظ کرنا ہے کیونکہ تمہاری دنیا کی پڑھائی رہ رہی ہے, اور پھر ہم بار بار یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ پتہ نہیں کیوں دیندار فیملی میں ہوتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی کیوں اتنا زیادہ دنیا پہ فوکسڈ ہے, کیونکہ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ تم نے 15 سال دنیا کی پڑھائی کرنی ہے اور 2 سال تم نے دین کی پڑھائی کرنی ہے, اور اس 2 سال میں اگر کوئی سسٹم تمہیں یہ بتاتا ہے جہاں پہ تم حفظ کے لیے ڈالو کہ جی اس کی اٹکن ہے, اس کی ابھی تلاوت ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, یا حفظ جو ہے اس کو ریپیٹیشن کی زیادہ ضرورت ہے, ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم بار بار کہتے ہیں نہیں کیوں, جلدی کریں کیونکہ دیکھیں پھر اس نے یہ بھی پڑھنا ہے, پھر اس نے آگے بھی جانا ہے. تو پیرنٹس جو ہے نا وہ بار بار اس بات پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے گریڈز. بہت سے اسکول سسٹمز میں جب گئی ہوں نا, کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ والدین یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اسکول سسٹم بہت پریشر دیتا ہے, لیکن اسکول سسٹم والوں سے جب بھی بات ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں پریشر دے رہے, پریشر سارا آ ہی رہا ہے ہمارے پاس فرام دا پیرنٹس, کیونکہ پیرنٹس ہمیں بار بار آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہے, ہمارا پرسپیکٹیو ہے کہ بچے کے گریڈز اچھے آنے چاہیے, بچہ سپورٹی ہونا چاہیے, وہ بہت سارے کام جو ہے وہ کرتا نظر آئے. اس میں نا آپ تھوڑا سا اپنی ویژن کو کلیئر کریں. ایک ایکسپرٹ کا وہ جو انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا تھا بڑی اچھی طرح سے, وہ میں پڑھ رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہماری یہ 5 انگلیاں ہیں نا, تو یہ جو ہماری سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا, اس کو ہم پنکی فنگر کہتے ہیں, آپ اس کو رکھیں گریڈز اور یہ جو ایسی اچیومنٹس ہیں جس میں آپ کو کوئی میڈل مل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. جو باقی آپ کی 4 انگلیاں ہیں نا وہ آپ کے کنیکشنز سٹرونگ کرنے والی ہیں. مثلاً پہلے تو یہ کہ بچہ, اس کی سکسیس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ بڑا ویل کنیکٹڈ ہو, وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہو, اندر باہر سے کھرا ہو, انٹیگریٹی ہو. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, ان کا ٹائٹل کیا تھا, الصدیق. اور صدق ہوتا یہ ہے کہ آپ اندر سے بھی سچے ہیں, باہر سے بھی سچے ہیں. آپ اندر سے اپنے آپ سے اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں کہ آپ اپنے سکسیس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی چیلنج فیل ہو رہا ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور اس چیلنج کے ساتھ آپ گر نہیں جاتے بلکہ آپ اس کو ریزالو کرنا سیکھتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ ایریا. پھر آپ ویل کنیکٹڈ ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, فیملی ویلیوز کو سمجھتے ہوں. اگر فرض کریں آپ کی فیملی میں کوئی چیلنج ہے تو یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ جی میں نے تو مثلاً یا تو شادی نہیں کرنی, کتنی جھنجٹ ہے, یا میں نے اپنی زندگی کو ہی چھوڑ دینا ہے, میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا. نہیں, آپ اپنے آپ کو بار بار بتاتے ہیں اگر میری فیملی میں کوئی چیلنج ہے تو میں نے وہ جو سکلز لیکنگ ہے میری فیملی میں, یا جن باتوں کا میرے پر پریشر آ رہا ہے, میں نے اس کو سیکھ کر جب آگے جانا ہے تو میں نے اپنی فیملی کے لیے بھی بیسٹ سپورٹ بننا ہے, اور آگے جو میری فیملی آئے گی میں نے اس کو بھی بیسٹ سپورٹ دینی ہے. اسی طرح سے آپ ویل کنیکٹڈ ہوں ود دا کمیونٹی. صلہ رحمی سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جو سوشل کنیکشنز ہوتے ہیں. امت ہونے کے ناطے ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ رہنا ہے, اور آگے ہم نے دین کو پھیلانا ہے. ہم سے اصل چیز تو یہ پوچھی جائے گی, میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, میرے پاس کوئی سپر اسپیشلائزیشن ہے, لیکن میں اگر اللہ کا بندہ نہیں بن کے رہی, یا یہ کہ وہ مشن جس کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کو پورا نہیں کیا, تو میں تو فیل ہو جاؤں گی نا آخرت میں, میرے پاس کیا سکسیس ہوگی. اور جو لاسٹ امپورٹنٹ وہ جو فنگر کا حصہ ہے وہ کیا ہے, مقصد کیا آپ کی زندگی کا. اگر بچے کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تو پھر کامیاب کہاں سے ہوگا وہ. یعنی والدین بھی کہتے ہیں ہاں نہیں ہم چاہتے ہیں نمازی ہو, لیکن دیکھیں اب تعلیم تو ضروری ہے نا, یہ تو کرنا ہی ہے نا, یہ کام ہونا چاہیے. جبکہ آپ دیکھیں کہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں, ایک انسان اگر ایک ہائی رائزنگ بلڈنگ پہ جاتا ہے, لیٹس سے 20ویں منزل تک وہ ہے اور وہاں سے بڑا خوبصورت ویو ہے, تو اگر وہ 4تھی یا 5ویں منزل کا بٹن پریس کرتا ہے تو وہ 20ویں منزل پہ نہیں جا سکتا. لیکن جو 20ویں منزل کا بٹن پریس کرتا ہے وہ 4تھی 5ویں منزل سے گزرتا ہوا جائے گا.
تو ہمیں اپنے بچوں کے سکسیس کے لیے اپنے دماغ میں بھی کرائٹیرین بہت اچھا سالڈ رکھنا ہے، اور اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی وہ کرائٹیرین دینا ہوگا. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ مشکلات بچوں کی بھی بڑھیں گی اور ظاہر ہے پھر ہماری بھی بڑھیں گی. تو ہمیں بچوں کو ایکسیپٹنس دینی ہے کہ وہ آگے سے گروتھ کی طرف جائیں، اور ان کا جو انٹرنل گائیڈ ہے نا وہ ان کو بتائے کہ تم کیا صحیح چوائسز کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. یعنی ہم ہر موقع پہ دیکھیں کہ میرے بچے کو کہاں کہاں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے یا نہیں ہے. اگر میرے بچے کو یہ پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ، اگر میرے بچے کو نہیں پتہ چلتا تو پھر مجھے اس چیز کو صحیح انسٹل کرنا ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو 5 فنگر فارمولا دیا ہے اس کے مطابق آپ اپنے بچے کو کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں جب ہم کبھی کبھی ڈسپلن کرتے ہیں اس میں بھی ہم یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ڈسپلن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ بچے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، بچہ جو ہے وہ جس کو سیلف ڈسپلن بھی کہتے ہیں، وہ سنت کے مطابق پوری اپنی روٹینز بنا لے، اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس چیز کو پرائرٹائز کرنا ہے. بچہ گیم کھیل رہا ہے، اذان کی آواز آتی ہے تو کیا وہ اپنی گیم کو پاز کر سکتا ہے اور جا کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ ڈسپلن ہے. نہیں، ہم نے ڈسپلن کیا رکھا ہوا ہے کہ جب میں کہوں پڑھائی کرو تو پڑھائی کرنے بیٹھے، جب کلاس روم انوائرمنٹ میں ہو تو وہ ہلے جلے بھی نہ، وہ کچھ اور بھی نہ کرے. ہم نے ڈسپلن کو بھی نا بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا ہے، اور بچے کا جو باقی انوائرمنٹ ہے اس میں پھر اس کو نہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کیسے سنک ان ہو. تو اصل کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایکسٹرنل وہ جو فیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں اس کی بجائے بچے کے اندر وہ جو انٹرنل کنٹرول ہے، جو انٹرنلی اس کو بتاتا ہے کہ وٹ از سکسیس. ایک بچہ آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ آج کلاس میں ٹیچر نے مجھ سے سوال پوچھا اور مجھے اس کا جواب آتا تھا، تو ہم کہیں واہ بھی واہ، دیٹ از یور سکسیس. وہ بچہ خوش ہو کے ہمیں بتا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بیٹا روز بتا دیا کرو. وہ فلاں ٹیچر تمہاری کمپلین کر رہی تھی کہ تم اس کی کلاس میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تم بتا سکے یا تم کام نہیں کر سکے. آپ دیکھیں کئی دفعہ گھر میں بھی کوئی رشتہ دار آتا ہے نا تو ہم بتانا چاہتے ہیں اس کو کہ جی میرا بچہ بڑا لائق ہے، اور اس کو مثلاً اس نے فلاں دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ حفظ کر رہا ہے، کوئی صورت یاد کی ہے. اب ہم انسسٹ کرتے ہیں بچے کو، کہتے ہیں کہ بیٹا سناؤ. اب بچہ اگر گھبرا جاتا ہے، وہ نہیں سناتا یا اٹکن اس کی کوئی آ جاتی ہے تو ہم اتنے شرمندہ ہوتے ہیں، اور ہم بعد میں اس کو کہتے ہیں اچھا بھلا تم مجھے سناتے تھے صحیح طرح سے، پتہ نہیں بیٹا تمہیں سب لوگوں کے سامنے کیا ہو جاتا ہے. وہاں سے ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، ہم بچے کے کانفیڈنس اور سیلف ورتھ کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے کہ ہم نے دنیا کی نظر سے اور لوگوں کی نظر سے اور اپنے رشتہ داروں کی نظر سے اپنے بچے کو دیکھ کر اس کے لیے سکسیس کا کرائٹیرین نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے جو ایک پرنسپلڈ اپروچ ہے اس کے ساتھ دیکھنا ہے. اور ہمارا کام کیا ہونا چاہیے ان دیٹ مومنٹ، اگر بچہ کوئی بھی صحیح کام کر رہا ہے جو آہستہ آہستہ اس کو اس کی گروتھ کر رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے گڈ انف ہونا چاہیے. کیونکہ اصل بات یہ کہ بچہ جو ہے وہ اپنی پیس پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہوئے آگے بڑھے، بجائے اس کے کہ وہ ایسے پریشرز لے جس سے نہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہو اور نہ ہی اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو وہ مینٹین کر سکے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول اتنی اچھی ٹپس کے لیے. میرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بچے میری بات سنتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میرا آپس میں یعنی میرٹل میرے ہسبینڈ کی ساتھ بھی بہت کلیش رہتا ہے. میں ان کے ساتھ 2 ماہ رہی ہوں، میں ویسے الگ رہتی ہوں، ٹیچنگ کرتی ہوں، تو میں ان کے ساتھ اس وجہ سے ہی نہیں رہ پاتی کہ ہمارا یہ ایشو ہوا تھا کہ اسی طرح یعنی بچے بات نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے بچے کو مارا. پھر میں بچے کو چھڑاتی ہوں، اتنا ایکسٹریم مارتے ہیں کہ وہ چھوٹا موٹی مار نہیں ہوتی. پھر وہ یعنی ان کو وہی سمجھ نہیں آتی، وہ خود بھی بہت اگریسو ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا مار رہا ہوں. جیسے اٹھا کے بچے کو پھینکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہونے دو. باتیں بھی ایسی کرتے تھے کہ میں نے بچے کو مار دینا اور یہ وہ. تو میں بچے کو چھڑاتی تھی تو انہوں نے مجھے بھی 1-2 دفعہ مارا. تو میرا سب سے ایشو بڑا یہی ہے کہ میں رہنا بھی ابھی الگ رہ رہی ہوں تو بچے میری بات نہیں سنتے، جس کی وجہ سے کچھ غلط حالات بچے میں آتی جا رہی ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ میرا بیٹا اگریسو بہت ہے، مجھے مارتا ہے بہت. تو 1-2 دفعہ میں نے اس کو مار کے ٹیکل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایشو زیادہ ہو جاتا ہے. پیار سے کرتی ہوں تو لیکن اس کو بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی بات. پھر میں نے اپنی غلط عادت چھوڑنی ہے، جیسے ابیوز کرتا ہے، کبھی مجھے مارتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی غصہ بہت کرتا ہے. تو یہ میرا سب سے بڑا ایشو ہے کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ جا کے رہ لوں، لیکن ساتھ رہنے میں یہ ہے کہ ایسا ایشو ہو جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں بچوں کو مارنا. جب ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں نا
اس میں 2-3 باتیں سمجھنی ہوتی ہیں. پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو فرسٹریشن سے بچانے کے لیے بہت زیادہ دعا اور صدقہ اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ. اگر اللہ تعالیٰ نے سچویشن میں ڈالا ہے تو اس میں سے کوئی خیر نکل سکتی ہے جو کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جب لڑائی جھگڑے جہاں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بچے مسئلوں کا حل نہیں سیکھتے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے. تو ایسے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ غلط بیہیویئرز نہ دیں تو آپ نے پھر ان کو مارنا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ خود بھی مار رہی ہیں جب آپ فرسٹریٹ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو بھی سچویشن کو حل نہیں کرنا آتا. تو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے کہ کس سچویشن کو کیسے حل کیا جاتا ہے, مسائل کو حل کیسے کیا جاتا ہے. اور بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے آرام سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. جب آپ وہ حل کرتے ہیں مسائل تو پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک بات جو آپ نے اور کہی کہ بچے میری بات نہیں سنتے, تو آپ ایسے کریں, اس کا بہت آسان حل ہوتا ہے. آپ بچوں کی بات سننا شروع کرتے ہیں, کیونکہ یوزلی بچے ہماری بات اس لیے نہیں سنتے کہ جیسے ہی وہ کوئی بات کرنے آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً ان کو کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر بچے پٹ آف ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم چپ ہی رہیں, کیونکہ اگر ہم کوئی بات والدین سے کریں گے بھی تو وہ ہمیں ایک چارٹر مل جائے گا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسے رہنا چاہیے, ایسے نہیں رہنا چاہیے. وہ اسی چیز سے گھبراتے ہیں. تو ان باتوں کو آپ ٹھیک کریں اور دیکھیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری آئے گی انشاءاللہ. ایکچولی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں مطلب کہ ہم 3 بہنیں ہیں, ہم میں سے ایک کی شادی ہوئی ہے, تو اس کی ایک نا ماشاءاللہ 14 ماہ کی بیٹی ہے. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کا مطلب کہ سٹارٹنگ ہوئی ہے ایج, اور ابھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے آپ کو کمپیریزن میں چیزیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں اپنے اشاروں میں, اور یہ بھی میں نے موسٹلی یہ چیزیں دیکھی ہیں اس میں بھی, اور ویسے بھی آئی ایم اے سائیکالوجسٹ اور میں باقی بچوں میں بھی یہ چیزیں دیکھتی ہوں. اور پیرنٹس اس چیز کو بڑا مطلب کہ آبزرو کرتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سو میرا پوائنٹ اس میں یہی چیز ہے کہ سم ٹائم ہم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کے لیے ہم دلاسا دے دیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ چیز دے دیں گے یا بائی کر دیں گے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایز اے پیرنٹس اور ایز اے مطلب کہ ہم جو خالہ ہوتی ہے یا چاچی ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بہیو کرتے ہیں کہ غصہ بھی کر دیتے ہیں, اگریشن بھی کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے اس طریقے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے کہ ان کو بات بھی سمجھ آ جائے اور ہماری بات بھی رہ جائے اور ان کا سینسٹیو پوائنٹ بھی ختم نہ ہو. میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. جو تربیت ہوتی ہے نا, مینلی وہ والدین کا رول ہوتا ہے اس میں. جیسے کہتے ہیں نا, اٹ ٹیکس اے ہول ولیج ٹو ریز اے کڈ. تو باقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایک سپورٹیو رول ہوتا ہے جو کہ وہ ساتھ ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ذمہ داری والدین کی رہنی چاہیے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ والدین کیا کرنا چاہتے ہیں. اور بچے کے سامنے ہم کسی بھی معاملے میں یہ نہ کریں کہ والدین کو زیرو کر دیں کہ چھوڑو اگر کوئی بات نہیں, کچھ یہ کھا لیتا ہے, کوئی بات نہیں آج اس کو کرنے دو, کوئی بات نہیں یہ ہو جائے. ہمیں جو بھی بات ہوتی ہے والدین سے کمیونیکیٹ کرنی چاہیے. اگر والدین غلط فیصلے کر رہے ہیں تو ان سے پوچھ لینا چاہیے, یا ان کو کسی لاجک کے ساتھ بتانا چاہیے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہوتا. مثلا ڈاکٹر اس سے روکتے ہیں, مثلا چائلڈ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کام سے روکتے ہیں, یا دین کے مطابق یہ کام درست نہیں ہے. اگر تو وہ اس سے اگری کرتے ہیں, جو بھی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بیچ میں کانفلکٹس نہیں لانا چاہیے. صرف کوئی بچے سے پاپولیرٹی ووٹ لیں کہ وہ خالہ کو اچھا سمجھیں, پھپھو کو اچھا سمجھیں, اور اس وجہ سے ہم والدین کو نکما شو کریں کہ جی ان کو تو یہ چیز نہیں آتی, وہ طریقہ نہیں آتا. میں بہت سے ایسے ایکسپرٹس کو جانتی ہوں. مثلا آپ نے کہا کہ میں سائیکالوجسٹ ہوں, لیکن یو آر ناٹ اے پیرنٹ یٹ. آپ جب بچے کو پالتے ہیں, یعنی ایک ہوتا ہے جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے. یعنی میں بھی جب بتاتی ہوں, پڑھاتی ہوں, تو میں ساتھ ساتھ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جب یہی سینیریو میری زندگی میں آیا تھا تو اس کا کتنا پریشر تھا میرے اوپر اور کتنی مشکل تھی. تو آپ کے اندر پھر ایمپتھی تب آتی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے, اور اس میں کیسے کیسے چیلنجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ بائی دا بک جانا چاہیے, اور ذمہ داری بیسیکلی والدین کی ہونی چاہیے. اور ہم کیا کریں کہ بچوں کے ساتھ اسی دائرے میں رہتے ہوئے جو والدین دے دیتے ہیں, پیار محبت بھی کریں, ان کو والدین کی عزت بھی سکھائیں, اور کوئی ایسا رویہ نہ رکھیں جو کہ بدتمیزی کے زمرے میں آ جاتا ہے صرف بچے سے لاڈ پیار کرنے کے لیے. کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ تو وقتی طور پہ خوش ہو جائے گا, لیکن والدین کے جو مسائل ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے.